کیا یہ آزادی ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے اپنے نفس کی خواہشات کی، یہ غلامی ہے اپنے آرزوؤں کی. اور جس قلب میں آرزوئیں آ جائیں وہ قلب رقت نہیں رکھتا، وہ قلب خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے سورہ مومنون کی آیات کا مصداق نہیں بنتا کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو خاشیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اسے گریہ آتا ہے. آپ سب جوان ہیں، جوانی کی عبادت لذت کی ہے، بڑھاپے کی عبادت مجبوری ہے، کچھ بچا ہی نہیں، اب کیا کریں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو. جوانی کے اندر جو جوان، ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے، اور اس کا وصیت نامہ بعد میں پرنٹ ہوا، 8 سال کی جو عراق کی جنگ تھی اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جب میں جوان تھا پروردگار تو مجھے سحر میں یعنی فجر سے پہلے اٹھاتا تھا، لیکن میں ناز کرتا تھا، میں کروٹ بدل کر سو جاتا تھا، تو چاہتا تھا مجھ سے بات کرے مگر میں کروٹ لے لیتا تھا. بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو بیٹا بیٹا کھانا کھاؤ، ناز کرتا ہے، نہیں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن ماں کیا کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کسی طریقے سے بچہ، خدا چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بات کرے. دن میں تو میرا بندہ اتنا مصروف ہے کہ میری طرف توجہ نہیں ہے، سحر میں تھوڑی دیر تو مجھ سے بات کرے، مناجات کر. تو وہ شہید کہتا ہے میں ناز کرتا تھا پروردگار، میں اٹھتا نہیں تھا، مگر اب جب میں خط مقدم پہ فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوں اور میں شہید ہونا چاہتا ہوں تو ناز کر رہا ہے، تو مجھے اپنی ملاقات میں دیر کر رہا ہے. یہی وجہ تھی عزیزان محترم، شب عاشور مسلم ابن اوسجہ جو صحابی ہیں، حبیب ابن مظاہر کے دوست ہیں، پرانے کوفہ کے جو حبیب ابن مظاہر کے ساتھ آئے، وہ شب عاشورہ مسکرائے. تو کہا مسکرا کیوں رہے ہو، آج رات ایسی نہیں ہے؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے. کربلا والے خدا سے ملاقات چاہتے تھے. جو کربلا میں سید الشہداء پر قربان ہوئے ہیں وہ خدا کی خاطر ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا، اگر آج ذکر حسین میں خدا نہیں، خدا نہ خواستہ، جو کہ ایسا ممکن نہیں ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہے ہی نہیں، آپ ذکر کو مصداق کریں. بعض اوقات لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو شاید امام حسین کے ماننے والے کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں. میں اچھا نہیں ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذکر اچھا نہیں، ذکر الہی ذکر ہے، یہ وہ ذکر ہے جسے رسول خدا نے ذکر کیا ہو. رسول خدا نے اپنی پوری زندگی میں امام حسین کے ساتھ کیا کیا، مگر امت نے اس کا خیال، اور آج بھی امت کے بعض لوگ اسی چکر میں بٹے بٹے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، ملک کی بقا کے لیے، اسلام کی عافیت اور سر بلندی کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں. اصل آزادی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے، یہ غلامی نہیں ہے. یہ جو خاتون اپنے آپ کو حجاب کرتی ہے یہ غلامی یا یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اولڈ سکول آف تھاٹ نہیں ہے، حکم الہی ہے. اور ایٹ دا اینڈ ہمیں خدا کو فیس کرنا ہے. دنیا کا چیپٹر تو 50 سال 60 سال 70 سال، ابھی تو ویسے ہی 20-25 سال میں بندہ جوانی چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ بہرحال فاسٹ فوڈ کی پیداوار ہے، فوڈ پانڈا ہے، وہی کھا رہا ہے اور اسی طرح جلدی جلدی چلا بھی جاتا ہے. وہ یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ انسان ایسے ہی ہو گیا ہے. لقمہ اتنا امپورٹنٹ ہے اسلام میں کہ لقمہ حلال کھاؤ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کھا کیا رہے. جب یہ لقمہ حلال نہ ہو تو یہ وجود کو ہدایت سے غافل کر دیتا ہے. اور یہی سید الشہداء نے روز عاشورہ اپنے مقابل والے لشکر سے کہا کہ تمہیں میری آواز، تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ تمہارے شکم میں حرام لقمہ ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اس حرام لقمے سے بچائیں. یہ ایک قطرہ بھی وجود میں گیا تو غافل کر دے گا. اور کبھی جب کھانا کھائیں حلال کھائیں، شکر کریں اور یہ خدا سے دعا مانگے کہ پروردگار یہ جو میں نے کھایا ہے یہ مجھے انرجی دے گا اور یہ انرجی میں تیری عبادت میں صرف کروں، تیرے لیے تیرے مقابلے میں گناہ نہ کروں.